بہت سارے ہمارے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں جو 4 بجے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے اٹھے، جلدی نماز پڑھے اور سو گئے، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو رات کو اتنا کھا لیا، سحری کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، سحری کرنا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں کہ صرف افطار میں کھجور کھانا سنت نہیں ہے، سحری میں بھی کھجور کھانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کے بعد آپ تہجد کی نماز آپ نے ادا کر لی، استغفار آپ نے کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے دعا کر لی، پھر آپ جو ہے سحری کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے سحری کی، سحری کے بعد فجر کی اذان کا وقت ہوا، اذان ہو گئی، تو ابھی تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد بھی بند ہے، آپ اپنے گھر میں فجر کی نماز ادا کریں۔ فجر کی 2 سنت کے بعد اگر آپ میں غنودگی آپ کو نہیں ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ آپ پڑھیں، اور اس کے بعد فجر کی فرض ادا کریں۔ اور فرض کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ تلاوت میں مصروف ہو جائیں۔ تلاوت کے بعد آپ سب سے پہلے یا عزیز یا اللہ یہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ ذکر و اذکار کے اندر، توبہ و استغفار کے اندر لگ جائیں یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے۔ آپ اس کے بعد اشراق کی نماز ادا کریں، اور اشراق کی نماز کے بعد آپ چاشت کی نماز ادا کریں، پھر اس کے بعد آرام کریں، کوئی شاپ پہ نہیں جانا، کوئی ملازمت پہ نہیں جانا، آرام کریں۔ ظہر سے کچھ پہلے اٹھ جائیں، ظہر کی نماز ادا کریں، اور ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ 100 مرتبہ یا کریم یا اللہ یہ پڑھیں، اور اس کے بعد تلاوت قرآن مقدس میں مصروف ہو جائیں۔ انشاءاللہ ٹھیک 2:45 بجے سے لے کر 3:30 پونے 4 بجے تک SDI چینل پر ترجمہ قرآن، کنز الایمان، خزائن العرفان انشاءاللہ العظیم یہ آپ کو سنایا جائے گا۔ آپ SDI چینل پر آپ جو ہے ترجمہ قرآن، کنز الایمان، خزائن العرفان کو سماعت فرمائیں 3:30 پونے 4 بجے تک۔ 3:30 پونے 4 بجے تک اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ تھوڑی سی تھکان محسوس کر رہے ہیں اور آرام کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام کر لیں۔ عصر کے لیے بیدار ہوں، عصر کی نماز ادا کر لیں۔ عصر کی نماز کے بعد یا جبار و یا اللہ یہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور یا جبار و یا اللہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ SDI چینل پر آپ کو مسائل کا سیشن انشاءاللہ بتایا جائے گا، سنایا جائے گا، آپ اسے دیکھیں بھی اور سنیں بھی۔ پھر ٹھیک انشاءاللہ العظیم 6:35 پر انشاءاللہ دعا ہوگی، اور پھر غروب آفتاب کے 10 منٹ پہلے آپ کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ پھر جس طرح چاہیں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے من کی باتیں اور اپنے رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں دل کی باتیں پیش کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار و دعا کے اندر مصروف ہو جائیں۔ پھر مغرب کی اذان ہوگی، مغرب کی نماز ادا کریں، اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد یا ستار یا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد یعنی افطار کریں گے، افطار کے بعد مغرب کے بعد آپ 100 مرتبہ یا ستار یا اللہ پڑھیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد آپ تھوڑا سا ریلیکس کریں، بات چیت آپس میں کریں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، اور اس طرح سے آپ کے لیے عشاء کا وقت ہو جائے گا۔ عشاء کی نماز ادا کریں، عشاء کی نماز کے بعد پھر تراویح، اور تراویح کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یا غفارو یا اللہ یہ 100 مرتبہ پڑھنے کی آپ کوشش کریں، اور ضرور پڑھیں آپ اسے۔ اور اللہ توفیق دے، سورہ ملک اور سورہ مزمل کی تلاوت کریں، اور یاد رکھیں یہ ایک تنگی کا پیریڈ چل رہا ہے، دل بھی تنگ، معاشی اعتبار سے بھی تنگی، ہر اعتبار سے انسان لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے اندر تنگی محسوس کر رہا ہے۔ لیکن قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ
اس کے لیے دنیا اور آخرت کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے۔ تو آپ ضرور بھی ضرور سورہ مزمل کی تلاوت کی عادت بنائیں، اور ہو سکے تو ماہ رمضان میں اسے حفظ کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تنگی سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بچا لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دو چیزوں کی کثرت ماہ رمضان میں اور کرنی ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت کی کثرت، اور نمبر 2 استغفار کی کثرت، اور اسی طرح سے 2 اور چیزوں کی بھی کثرت کرنی ہے، وہ ہے اللہ سے جنت کا سوال اور جہنم سے بچنے کا سوال۔ یہ 4 چیزوں کی کثرت ماہ رمضان میں خاص طور پر کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ان چیزوں کا خیال کریں اور اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کرنے کی بجائے اللہ کو منانے میں، توبہ استغفار میں، کثرت سے تلاوت قرآن مقدس میں گزارنے کی کوشش کریں۔ خبردار، ماہ رمضان میں غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یاد رکھیں روزہ ڈھال ہے، اور جب کوئی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو یہ ڈھال کو وہ پھاڑ دیتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ماہ رمضان شریف میں خاص طور پر ان چیزوں کا خیال رکھیں۔